یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ جمعہ کے جو دو خطبے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں عربی میں، اصل میں جو پہلا خطبہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور واضح و نصیحت، جو کہ عربی کا خطبہ ہوتا ہے لیکن اس کا ترجمہ کیونکہ نہیں آتا، جس میں خداوند متعال انسان کی ذمہ داریوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، قبر کے حالات کے متعلق اس پہلے خطبے کے جو عربی کے الفاظ ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے کہ قبر کے حالات کیسے ہوں گے، قبر دن میں انسان کو کتنی مرتبہ پکارتی ہے اور کتنی مرتبہ یہاں پہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ قبر کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور ہر بندہ قبر میں سکون سے نہیں ہوتا، اور قبر کا مقام جس کے متعلق آخرت کے متعلق خود امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفر بہت لمبا ہے اور سادہ راہ بہت کم ہے۔ جو وارث جنت ہے، جو وارث خیرات ہے، جو کشف النار والجنہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر وہ کہیں کہ میرے پاس زیادہ راہ کم ہے اور سفر طویل ہے تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کا وہاں پہ کیا مقام ہوگا؟ اور پھر سوچنا یہ بہت بعید ہے۔ فوقیت اجسادہم وعمیت اخبارہم، جسم جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بڑی بڑی دنیا میں اپنی خبریں رکھنے والے جو ہیں ان کی خبریں ختم ہو جائے گی۔ آمدن طویلا، دنیا میں رہ کر جو لمبی امیدیں رکھتے تھے، لمبے پروگرام بنائے تھے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اچانک پتہ ہی نہیں چلے گا جب موت کا نکارہ بچ جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اطاعت کرو لیکن میری رحمت سے نا امید بھی نہ ہو جاؤ۔ یعنی نہ تو انسان اللہ کی مغفرت کے سلسلہ میں اتنا سرکش ہو جائے کہ گناہوں میں گناہ کرتا رہے، کہے کہ وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، جو بھی میں کر دوں معاف کر دے گا۔ نہ تو انسان کو اتنا سرکش ہونا چاہیے اور نہ ہی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے۔ ایک درمیانی راستہ جو ہے، اور بالخصوص آج جو کہ غالباً 5 ربیع الاول کا دن ہے، 28 ربیع سفر کے بعد 8 ربیع الاول تک ایسے ہم 2.25 مہینے گزارتے ہیں عذاب سید الشہداء۔ 28 سفر کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں، حالانکہ 28 سفر سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ جو ایک عشرہ ہے، یہ آل محمد کی مصیبتوں کا اگر کہا جائے کہ بہت بڑا عشرہ ہے تو یہ بعید نہیں، بلکہ 28 سفر کے بعد ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حق ولایت جو خدیر کے مقام پہ دیا گیا تھا اس کو غصب کیا گیا 28 سفر 11 ہجری کے بعد۔ 28 سفر کے بعد ہی جو دین کا رسول کے بعد مرکز تھا، محور دین تھا، ہادی دین تھا، علی ابن ابی طالب کے گلے میں اگر رسی آئی تو 28 سفر کے بعد۔ اور دراصل جتنے بھی بعد کے حالات ہیں ان تمام حالات کا پیش خیمہ اور ابتدا جو ہوئی ہے وہ 28 سفر سے لے کے یہ 8 ربیع الاول تک اس عشرہ میں ہوئی ہے۔ اور جیسا ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی مبارکبادیاں شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محرم سفر میں اشتہارات جو ہوتے ہیں، چاہے امام بارگاہوں کے باہر ہو، چوراہوں میں ہو یا کسی بس اسٹینڈ پہ ہو، ان کا رنگ اور کلر اور ہوتا ہے،
ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اشتہارات کے رنگ بدل جاتے ہیں. محرم سفر میں کالے رنگ کے اشتہارات ہوتے ہیں جن کا موضوع اور ٹاپک ہوتا ہے مجلس حسین عشرہ سید الشہداء 6 نام عام حسین. اور ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کالے اشتہارات کی جگہ پہ سبز رنگ کے اشتہارات آ جاتے ہیں جن کا موضوع ہوتا ہے جلسہ عید میلاد النبی یا جلسہ سیرت النبی. اور سادہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میلاد النبی اور سیرت النبی دونوں ایک چیزیں ہیں، یعنی میلاد النبی کا جلسہ اور سیرت النبی کا جلسہ ایک ہوتا ہے. حالانکہ جو لوگ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں وہ میلاد النبی منانا بدعت سمجھتے ہیں. جو سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں نا وہ میلاد النبی نہیں مناتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیرت النبی کا ربیع الاول میں جلسہ کر رہے ہیں تو یہ سید الانبیاء کی کوئی خوشی منا رہے ہیں. دراصل سیرت النبی کے جلسے کرنے والے میلاد النبی کو منانا بدعت سمجھتے ہیں. لیکن ہم شیعان علی ابن ابی طالب سیرت النبی کو بھی اپنے اسلام کا اور ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور میلاد النبی کو بھی اپنے لیے اپنے عقیدے میں شامل سمجھتے ہیں. اور اس کے اگر میں یوں کہوں کہ جو لوگ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں وہ سیرت النبی کے جلسوں میں نظام مصطفیٰ پیش کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام میں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ زبان کی حد تک چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ، عملی طور پر کوئی بھی نظام مصطفیٰ کو اپنانا نہیں چاہتا. سیرت النبی کے جلسوں میں نظام مصطفیٰ پہ گفتگو ہوتی ہے اور میلاد النبی کے جلسوں میں مقام مصطفیٰ سمجھایا جاتا ہے. اور نظام مصطفیٰ اس وقت تک نہ عالم اسلام کی سمجھ میں آ سکتا ہے نہ دنیا میں رائج ہو سکتا ہے جب تک مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے. نظام مصطفیٰ سے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا تو پھر نظام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا. تو دراصل 28 سفر سے لے کر 8 ربیع الاول تک ان 10 دنوں میں جو اصل نظام مصطفیٰ تھا اس کو ہی تہوالہ کر کے لوگوں کے سامنے ملوکیت کا نظام پیش کیا گیا. اس لیے شیعان علی ابن ابی طالب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم 28 سفر سے 8 ربیع الاول تک ان ایام کو ایام موسمی کے حساب سے، یعنی ان دنوں میں جناب مرشد کی شہادت ہوئی اور یہی وہ دن ہے کہ جن دنوں میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو زخمی ہوا. تو اصل میں ان دنوں میں صحیفہ کی بنیاد رکھی گئی. بلکہ اگر آپ کا یقیناً مطالعہ ہے اور جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں، جب جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو شہادت ہوئی. 11 محرم کو جب مقتل سے بیوی کو گزارا گیا نا ثانی زہرا کو، تو مقتل سے گزرتے ہوئے بیوی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. حالانکہ تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری جمعے کے دن ہوا تھا اور ہفتے والے دن مقدرات اس وقت کو مقتل سے گزارا گیا. لیکن ہفتے والے دن جناب ثانی زہرا نے امام حسین علیہ السلام کی جسم اثر کے اوپر جو سرگوڑی تھا ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو یوم الاثنین کے دن قتل ہوا. یوم الاثنین کہتے ہیں پیر کے دن کو. یہ بیوی کے الفاظ ہیں. حالانکہ لاش پر بیوی ہفتے والے دن آئی، شہادت امام کی جمعے کے دن کو ہوئی، لیکن بیوی وہاں پہ فرما رہی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو روزان اللہ کا قتل کیا گیا، جس کو دیروں کو اور کفن چھوڑ دیا گیا، جسے غسل دیا. اور ایک جملہ یہ فرما کہ جس کو
پیر کے ذریعے یوم الاثنین کو قتل اور شہید کیا گیا. اس کے بارے میں علماء قتل کہتے ہیں کہ دراصل 28 صفر پیر والے دن رسول خدا کی شہادت ہوئی تھی 11 ہجری کو، اور اسی دن سقیفہ میں بیٹھ کر علی کا حق رسم کیا گیا تھا، اور جس دن امیر کائنات کا حق رسم کیا گیا اور خطیب پہ جو سید الانبیاء نے اعلان فرمایا تھا. ہم لوگ فقط نعرہ کی حد تک خطیب منا رہے ہیں. ولایت علی یعنی یہ موقع ہے جہاں پہ ولایت علی ابن ابی طالب کو ختم کیا گیا. علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی، سقیفہ اور ایک دنوں میں جناب سیدہ کا پہلو سختی کیا گیا، اور کربلا کا سارے واقعہ کی بنیاد جو ہے وہ 28 صفر 11 ہجری سے لے کر 8 ربیع الاول 11 ہجری تک رکھی گئی. اور یہ موقع تھے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 3 یا 5 دن تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا 28 صفر 29 صفر بعض روایات میں 3 ربیع الاول تک، بعض میں 4 ربیع الاول تک بی بی گھر میں بیٹھ کر مدینہ النبی میں یہ انتظار کرتی رہی کہ کوئی مدینہ سے آئے اور آ کر مجھے میرے پاپا محمد کا پرسہ دے. اور مدینہ النبی جہاں پہ غدیر کے مقام پر 1,40,000 کے قریب صحابہ کے درمیان سید الانبیاء نے اللہ کی توحید کے بعد اپنا حق اپنے اہل بیت اور علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ کے حق کو مذاق واضح کیا. اب 2.25 مہینوں کے بعد وہی مدینہ ہے اور رسول کی اگلوتی میں بھی بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آ کر مجھے میرے پاپے کا پرسہ دے. روایات میں کوئی نہیں آیا. یا جناب سیدہ نے اپنی دونوں بیٹیاں جناب زینب اور ام کلثوم کو کہا کہ تم میرے قریب آ کر میرے گلے میں بازو ڈال کر تم مجھے میرے پاپے کا پرسہ دو، میں تمہیں تمہارے نانے کا پرسہ دیتی ہوں. اب مقتل میں یہ درج نہیں ہے کہ کتنی دیر ماں اور بیٹیاں روئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رسول کی اقلیتی بیٹی سیدہ زہرا رش کھا کر بے ہوش ہوئی. بے ہوش ہوتا تھا یا بیٹیوں نے تلیاں ملی. جب ہوش میں آئی تو وہاں سے اٹھی اور قبر رسول تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیٹھی اور کتنی مرتبہ اٹھی. آخری مرتبہ قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہتے صحبت علیہ ما صاحب لو انہا سرنا لیا لیا بابا تیرے بعد مجھ سہارا پہ اتنی مصیبتیں آئی، اگر دنوں پہ آتی تو شہراتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ وہ ایام ہے جو جناب سیدہ کی مصیبت پہ ایام ہے، جو علی ابن ابی طالب کے حق رسول ربیع الاول کے بعد 9 ربیع الاول کو ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم 2.25 مہینوں میں حسین کے قریب کتنا ہوئے ہیں، ولایت کے قریب کتنا ہوئے ہیں، دین و اسلام اور شریعت کے قریب کتنا ہوئے ہیں. جشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈانس کیا جائے، ناچا جائے، ڈھول بجائے جائے. ادھر 8 ربیع الاول شام کو سورج غروب ہوتا ہے، ادھر شیعہ علی ابن ابی طالب کی جشن ہو گیا. اب مجھے بتاؤ عید زہرا کا کسے کہا جاتا ہے، لیکن جب خود امام سجاد علیہ السلام کے پاس جناب مختار نے قاتلان حسین کے سر بھیجے تھے، عمر ابن سعد کا سر آیا، شمر کا آیا، خلی کا آیا، حرملہ کا آیا، تو کیا امام سجاد علیہ السلام نے ایسی خوشی منائی تھی جیسے شیعہ مناتے ہیں؟ جی خوشی کے اور نفس کے مطابق نہیں، خوش ضرور ہو. خوشی کا متعلق نفس کی خوشی نہیں، خوشی کا متعلق یہ ہے کہ آل محمد جس حال میں خوش ہو، ڈھول ڈھمکا طبلہ بیل باجا یہ لغویات یہ خوشی نہیں ہے. آل محمد اس خوشی کو کبھی پسند نہیں کرتے. ایک طرف تو 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہو تو ممالیان حیدر کرار عید الفطر نہیں مناتے، جی مولا کا تسمہ ہے جی. لیکن میرا ایک دن پہلے امام حسین اور امام حسن عسکری کی شہادت ہے اور کہا کہ خوشی خوشی ضرور منا، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر
اس لیے کہ خوشی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بےہودہ کام کیے جائیں. اور خود امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا عید کیا ہے؟ فرمایا جس دن انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اگر ہم 9 ربیع الاول کو نافرمانی خدا کر رہے ہیں تو اس سے نہ جناب سید راضی ہے، نہ خدا رسول راضی ہے، نہ آل رسول راضی ہے. تو دعا ہے خدا بند متعال ہمیں آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی، ان کے غم کے ساتھ غم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.